اس کام میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، آنے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گواہ تھی کہ عبد الرحمن پاشا بے سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس پہ پانی کی طرح پیسہ بہاتا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کے ہوٹل کو ترقی صرف اور صرف عبد الرحمن کے تجربے اور سرمائے کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بھلا کیسے اس پہ شک کر سکتے تھے؟ بس وہ بہت اداس رہتی تھی، بہت پریشان رہنے لگی تھی اور ان کے لیے دکھی تھا، مگر اسے حکم نہیں تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاشا بے کے لیے یونان چلا جائے۔ پھر گرد و نواح میں ہر جگہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ پاشا بے کام کے باعث یونان منتقل ہو گئے۔ یہ گرفتاری صیغہ راز میں رکھی گئی۔ سو اس کی اس بات پہ سب مطمئن ہو گئے اور سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ طیب حبیب پاشا کے جانے کے بعد اس نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پہلے اس نے ملازمین کو قابو کیا۔ لوگ لالچ اور خوف سے ہی قابو ہوتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی ان سے کام نکلوایا۔ جس کو وہ لالچ دے کر وفادار بنا سکتا تھا اس کو ویسے بنایا، اور پھر ہر ایک وقت کی زندگی کے سیاہ اور راگ چھانپنے، تاکہ جب کوئی اس کے ساتھ ٹیڑھا پن کرے نا تو وہ اس کی رسی کو کھینچ لے۔ اب وہ ہوٹل گرینڈ کا بلا شرکت غیر مالک تھا، اور اس نے ادلار میں اپنی ایک شہرت بنا رکھی تھی۔ اور پھر جب آنے کے ساتھ وہ دو لڑکیاں آ گئیں، وہ امت اللہ حبیب کی رشتے کی پوتیاں تھیں۔ ان کے ماں باپ ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ وہ گاؤں میں آنے کا واحد رشتہ دار گھرانہ تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کا اکیلے گاؤں میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، تو امت اللہ ان کو ساتھ لی آئی۔ جہاں کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ پہلی بار ان لڑکیوں سے ملا تھا۔ آنے نے اس کو فون پہ بتایا تھا کہ وہ ان بچیوں کو ساتھ لا رہی ہوں، اور اس وقت ہوٹل میں تھا۔ بعد میں جب گھر پہنچا تو بنا چاپ اندر داخل ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں بیٹھی دو لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھہر گیا۔ ایک اسکارف لپیٹے بڑی لڑکی تھی اور دوسری گنگریالی پونی والی چھوٹی بچی۔ وہ چھوٹی بچی پانی پی کر گلاس رکھ رہی تھی، جبکہ اس نے بڑی لڑکی کو تعصب سے نفی میں سر ہلاتے دیکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنا، بہار گل پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد ہے ہمارا وہ چوزا جو اپنی کٹوری سے پانی چونچ میں لینے کے لیے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھتا تھا، پہلے شکر ادا کرتا اور پھر گردن جھکا کر دوسرا گھونٹ پیتا تھا۔ چھوٹی بچی نے اس سے بھی زیادہ تعصب سے پیشانی پہ ہاتھ مارا، مگر عائشہ گل، وہ تو اس کے لیے گردن اونچی کرتا تھا نا تاکہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے، مجھے بابا نے خود بتایا تھا۔ اس سے جیسے اپنی بہن کی کمکلی پہ افسوس ہوا تھا۔ تم نہیں سدھرو گی۔ بڑی لڑکی گلاس اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ جو لابی کے دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا نا، باہر نکل کر سامنے آیا۔ کسی مقیم ایجنٹ کے لیے کور فیملی میں کسی نئے فرد کا اضافہ خوشائن بات تو نہیں ہوتی نا۔ وہ بھی اس کے آنے سے خوش نہیں تھا۔ چھوٹی بچی نے آہٹ پہ چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار اس کے جوتوں کو۔ اس کی بھوری سبز آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ واقعی گاؤں کی لڑکیاں تھیں جن کو معلوم نہیں تھا کہ استنبول کی ہائی ایلیٹ گھر میں جوتے پہن کر داخل ہوتے۔ مرحبا، کیا تم آنے کے بیٹے ہو؟ اور تم؟ میں بہار گل ہوں، اناتولیا کی بہار گل۔ تمہارا مطلب ہے گل بہار؟ ترکی میں گل اور بہار کو کبھی بہار گل کہہ کر نہیں ملاتے تھے، بلکہ گل بہار کا مرکب بنایا جاتا تھا۔ نہیں، میں بہار گل ہوں، یہ ایرانی نام ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گلاب کے پھول پہ آئی بہار۔ پتہ ہے میرا نام یہ کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری آنم یعنی ماں کا نام آئے گل تھا، یعنی چاند کی پھول۔ میری نانی کا نام غنچے گل تھا، وہ میری بہن کا نام عائشہ گل، یعنی وہ گلاب جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے بہت سمجھداری کے ساتھ کسی رٹے رٹائے سبق کی طرح اپنے نام کی وجہ تسمیہ بیان کی، جو شاید محض ہم آواز کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ بہت دلچسپ۔ تو ترکی کے سارے پھول تمہارے خاندان میں؟ تمہارے بابا کا نام کیا ہوگا پھر؟ شاید گوبھی کا پھول؟ یہ سن کر بہارے کی آنکھیں حیرت سے ہوا ہوئیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری اور وہ مسکرائی۔ نہیں، ان کا نام غفران تھا۔ بہار گل اسی پل اس کی بہن کچن سے باہر نکلی۔ جلدی سے ناخن کاٹ دو، لمبے ناخن بلیوں کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ پھر اس پہ نگاہ پڑی تو سنجیدگی سے مرحبا کہہ کر آگے نکل گئی۔ بہار گل نے افسوس سے اپنی بہن کو جاتے دیکھا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بہت رازداری سے بتایا،
برا مت ماننا، میری بہن آدھی پاگل ہے۔ اور شاید بہت عرصے بعد وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ اس دن اس کی چھوٹی سی شرارتی اور ذہین لڑکی سے ایک وابستگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اس کی ہر بات میں نہیں ہنستا تھا، نہ ہی بہت زیادہ بے تکلف تھا، مگر اس بچی کو تو جیسے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا کام کر رہا ہے تو وہ دبے پاؤں آ کر اس کے قریب بیٹھ جاتی۔ صبح وہ ہوٹل جانے کے لیے تیار ہوتا تو کبھی اس کے جوتے پالش کر کے لا دیتی تو کبھی گلاس صاف کر کے لا دیتی۔ بعد میں سے معلوم ہوا کہ وہ کام عائشہ کرتی ہے یا ملازمہ، مگر مجال ہے جو بھارے گل نے کبھی کسی اور کو کریڈٹ لینے دیا۔ وہ اپنی بہن سے بہت مختلف، ذرا باغی طبیعت کی مالک تھی۔ عائشہ ایسی نہیں تھی، وہ بہت کم تھی، بہت دھیمی، بہت سنجیدہ مزاج کی، فاصلے پر رہنے والی لڑکی۔ ان دونوں کی بہت بات چیت اگر ہوتی تو وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پہ ہو پاتی یا نہیں ہوتی، مگر وہ شروع سے ہی اس کی طرف سے لاشعوری طور پر فکر مند رہنے لگا تھا اور اسے واقعی طیب حبیب کا ستیلا بھائی سمجھتی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، وہ اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ وہ سفید محل آنے نے عائشہ کے نام کر دیا تھا اور اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ قانونی طور پر آنے اور طیب حبیب کی اصل وارث تھی۔ اگر کبھی وہ ہوٹل کے معاملات میں دخل دینے لگے تو وہ کیا کرے گا؟ 20 سال کی لڑکی سے اسے یہ امید نہیں تھی، مگر اس کا ماننا یہ تھا کہ انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں پہ تو اعتبار ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا اور عائشہ کے کانوں میں بھی لوگوں کی باتیں پڑنے لگی۔ آنے تو عبادت میں مشغول رہتی، ایک بہت ہی غیر سوشل خاتون تھی۔ ان کی طرف سے اس کو فکر نہیں تھی، مگر جب عائشہ الجھل رہتی نہ، اور ایک دن صبح اس نے جہاں کو کہا کہ شام میں وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے، تو وہ اچھا کہہ کر باہر تو نکل گیا، مگر اندر سے کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر بکھیرنے کے لیے آنے والا جھونکا عموماً وہاں سے آتا ہے جہاں سے اس کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اب اسے اس لڑکی کو اچھے سے سنبھالنا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کرے۔ انسانوں کو قابو کرنا ان کی کمزوریوں سے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے تو آپ کو نامحسوس طریقے سے اس شخص کو اس کے اپنے معاملات میں الجھانا اور مصروف کرنا پڑتا ہے۔ عائشہ کی کمزوری اس کا دین تھا۔ وہ بہت مذہبی، بہت پریکٹسنگ قسم کی مسلمان تھی۔ اسے یاد ہے ایک روز وہ سوتی رہ گئی اور اس کی فجر چھوٹ گئی تو وہ پچھلے باغیچے میں بیٹھ کر اتنا روئی تھی۔ اس شام جب وہ بات کرنے آئی تو وہ اسٹڈی میں قرآن کھولے بیٹھا تھا۔ قرآن پڑھنے کا جو وقت اسے جیل میں ملا تھا نا، وہ پھر کبھی دوبارہ نہیں مل سکتا۔ بس کبھی کبھی وہ قرآن پڑھ لیتا تھا۔ ابھی بھی عائشہ آئی تو جہاں نے اس کی بات سننے سے قبل اپنی کہنی شروع کر دی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کے نزدیک اسکارف لینا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور بہارے گل اس چیز سے سخت بیزار تھی۔ اس نے سورہ الاحزاب کھولی اور اسے پوچھنے لگا کہ کیا وہ جانتی ہے سورہ الاحزاب میں آیت حجاب کیوں اتری تھی، اور یہ کہ یہ بھی ایک پہیلی ہے۔ ویسے تو سورہ نور میں بھی آیت خمار ہے، مگر اصل آیت حجاب سورہ الاحزاب میں کیا ہے؟ کیا وہ پہیلی حل کر سکتی ہے؟ یہ بات بہت پہلے اس نے ایک اسکالر سے سنی تھی، البتہ اس نے اس اسکالر کا پورا لیکچر نہیں سنا تھا، اس لیے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں کیا تشبیہ ہے۔ مگر عائشہ اپنا مسئلہ بھول کر اسی بات میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کے درمیان جہاں نے اسے اپنے متعلق پھیلی خبروں کو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں سمجھ کر نظر انداز کرنے پر بہت اچھے سے قائل کر لیا تھا۔ عائشہ جب اس کے پاس سے اٹھی نہ تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات نہیں تھے۔ وہ سورہ احزاب کی پہلی اور آخری پہیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر وہ روز صبح باغیچے میں قرآن اور ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتی اور قلم سے اس کاپی پہ خدا جانے کیا کیا لکھتی رہتی تھی۔ ایک دن اس نے آخر جہاں کو وہ پہیلی بھی اپنے طور پر حل کر کے بتا دی۔ اب اسے دوبارہ کیسے مصروف کرے؟ خیر، اس نے حل نکال لیا۔ عثمان شبیر کی بیگم حلیمہ جدیسی کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اس نے عائشہ کو وہاں بھیج دیا۔ وہ تو جیسے اپنے سے لوگ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ روز صبح ادھر جانے لگی۔ بہارے نے البتہ صاف انکار کر دیا تھا۔ عائشہ کو مصروف کرنے کے لیے اس نے یہ بھی چاہا کہ وہ کالج میں ایڈمیشن لے دے، مگر ان دونوں کا تعلیمی سال اپنے گاؤں چھوڑنے کے باعث ضائع ہو گیا تھا، سو وہ دونوں مصر تھیں کہ وہ اگلے سال داخلہ لیں گے۔ پھر ایک روز اس نے بہارے کے پاس ایک چائنیز پزل باکس دیکھا تو بہارے نے بتایا کہ ایک چائنی بوڑھے نے عائشہ کو یہ فن سکھایا ہے۔ یہ بات بہت حوصلہ افزا تھی۔ اس نے عائشہ کو سمجھایا کہ وہ اپنے باکسز دوبارہ سے بنا کر بیچے،
اس مقصد کے لیے کافی دقتوں سے اس نے عائشہ کے لیے بالخصوص بیوقدہ کے جنگل میں لکڑی کاٹنے کا پرمٹ جاری کروایا۔ بالآخر وہ دونوں لڑکیاں اپنے کام میں اتنی مصروف ہو گئیں کہ ان کے پاس عبد الرحمن پاشا کے معاملات میں دخل دینے کا وقت ہی نہیں رہا۔ عائشہ تو جیسے اس پہ شک ہی نہیں کر سکتی تھی، جو شخص قرآن کو اتنی گہرائی سے پڑھتا ہو بھلا وہ برا کیسے ہو سکتا ہے۔ چند روز مزید آگے سر کے ہر کام نپٹاتے ہوئے اس کا لاشعور دنوں کی گنتی کرتا جا رہا تھا۔ 5 فروری یعنی اس کی بیوی کے استنبول آنے میں کتنے دن رہ گئے تھے؟ 10 9 8۔ پھر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند بھی رہنے لگا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اتنا خیال تو اسے استنبول میں مقیم اپنی سگی ماں کا بھی رکھنا چاہیے۔ وہ ان کے متعلق باخبر رہا کرتا تھا اور بار بار ان کے بارے میں پتہ کرتا تھا۔ اب اس کی بیوی کا بھی حق تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ پاکستان میں وہ ایک طرح سے فارغ تھا، وہاں ہر وقت گرفتاری کا خدشہ نہیں ہوتا تھا، مگر استنبول میں وہ اپنی بیوی کی ہر موو پہ نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر رکھنا ضرور چاہتا تھا۔ کوئی ایسا آدمی جو قابل اعتبار ہو، جو اس کی نگرانی کرے۔ ہاشم الحسان کا نام اس کے ذہن میں سب سے پہلے آیا۔ ہاشم اس سے پہلے بھی اس کے کئی کام کر چکا تھا۔ جہاں نے فوراً اس کا نمبر اس سے رابطہ کرنا چاہا، اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ دبئی گیا ہوا ہے۔ ہاشم چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث رہنے اور استنبول میں جیل ریکارڈ رکھنے کے باعث کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں دبئی میں اس کا کون بیٹھا تھا، مگر وہ چلا گیا تھا۔ البتہ وہاں بھی اس کے ساتھ کوئی خاص کمائی نہیں ہو رہی تھی، شاید اس کا بچہ بیمار تھا تو اس کو کافی رقم کی ضرورت تھی۔ جہاں نے اسے بلوایا، مگر اس نے ہاشم کو ابوظہبی سے اس فلائٹ پہ آنے اور استنبول آنے کا وہی فلائٹ بتائی جو حیا اور اس کی دوست کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ہاشم ایئرپورٹ پہ اسے سفید پھولوں کا گلدستہ پہنچا سکے۔ یہ اس لیے تھا تاکہ حیا ان سفید پھولوں کو بھیجنے والے کو کبھی نہ بھول سکے، مگر یہ نہیں ہو سکا۔ ہاشم نے واپس آ کر اسے بتایا کہ جب وہ فون پہ بات کر رہا تھا تو وہی لڑکی اس کے پاس کارڈ ڈالنے کا طریقہ پوچھنے آئی۔ ایسے میں وہی اس کو چند منٹ بعد پھول لا کر دے تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے۔ ہاشم کی بات پر وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ زندگی میں ہر چیز اپنی مرضی سے اور اپنی پلاننگ سے نہیں ہوتی نا۔ 5 فروری کو حیا نے آنا تھا اور اسی صبح ایک سرپرائز اس کے آفس میں اس کا منتظر تھا۔ طیب حبیب پاشا وہ واپس آ گیا تھا۔ جانے وہ کیسے فرار ہو کر واپس پہنچ گیا تھا، مگر بہت برے حالات میں تھا۔ استنبول میں اس کے دشمن بڑھ گئے تھے اور وہ ان سے بچنے کے چکر میں بالکل مفرور مجرم کی طرح گویا خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ جہاں سے سخت بدگمان تھا کہ اس نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ پاشا بے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ جہاں نے اس کو دھوکہ دیا ہے۔ وہ اس کی دوسری شناخت سے واقف تھا کیونکہ برگر کنگ اس کا ریسٹورنٹ تھا، جہاں حالات خراب ہونے کی صورت میں جہاں چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس کا اصرار تھا کہ جہاں اور اس کی ایجنسی اپنا وعدہ پورا کرے اور اس کو اپنے خاندان سمیت کسی دوسرے ملک میں سیٹل کروا دے۔ جہاں جانتا تھا کہ ایجنسی یہ کروا دے گی، مگر پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ پاشا بے ذرا صبر کرے، مگر پاشا بے کو بہت سا پیسہ اور نئی زندگی بہت جلدی چاہیے تھی۔ وہ بہت لڑ جھگڑ کر وہاں سے گیا اور اس کے جانے کے بعد جہاں فیری لے کر استنبول آ گیا۔ برگر کنگ اور ہوٹل گرینڈ یہ دونوں واحد جگہ تھی جہاں پاشا بے اس سے ملنے آ سکتا تھا، اور ایسے جھگڑے کو برگر کنگ پہ کرنے کا متحمل نہیں تھا، مگر ہوٹل گرینڈ پہ نہیں۔ ممی سے وہ آج ملا تھا۔ وہ اس کے آنے پہ حسب توقع بہت خوش تھی، مگر زیادہ خوش اپنی بھتیجی کے آنے پہ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کل یا پرسوں وہ جا کر حیا کو ہاسٹل میں لائے۔ پتہ نہیں وہ خود ادھر آئے گی یا نہیں۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ نہیں جائے گا۔ اس کا ذاتی خیال تھا کہ سلیمان ماموں کی بیٹی اتنی جلدی تو خود سے اتنی جلدی نہیں ملنے دے گا۔ وہ چاہتی تھی کہ مگر اگلے ہی دن اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ کچن میں کھڑا ممی کی کیبنٹ جوڑ رہا تھا۔ ایسے کاموں ممی اس کو کہہ دیا کرتی تھی۔ جب اس کا فون بجا، جہاں نے فون نکال کر دیکھا، یہ اس کا جی پی ایس ٹریسر الرٹ تھا، جو اگر اس کی حدود میں آتا تو بجنے لگتا، یعنی اگر اس سے ایک فاصلے تک حیا آئے گی تو ٹریسر جہاں کو اطلاع کرے گا۔ یہ اس نے اسی لیے کر رکھا تھا کہ اگر وہ اپنے کسی خاص مہمان کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے اور اس جگہ پہ اتفاقیہ یا غیر اتفاقیہ طور پہ حیا آ جاتی ہے تو وہ بر وقت اطلاع پا لے گا۔
اس وقت اس کا ٹریسر اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے اور جس سڑک پہ وہ ہے وہ جہانگیر کو ہی آتی ہے. وہ دوسرے ہی دن اس کے گھر آ رہی تھی. ویری اسٹرینج. اس سے ممی کو کچھ نہیں بتایا مگر اپنے گھر سفید پھول منگوا لیے تھے اور اسے ذرا ستانا چاہتا تھا. جس لڑکی کے لیے وہ اتنا عرصہ خوار ہوا اسے تھوڑا سا خوار کرنے میں کیا حرج ہے. چلو دیکھتے ہیں وہ کیسا رد عمل دیکھتی ہے. گھنٹی ہوئی تو اس نے خود جا کر دروازہ کھولا. پہلی دفعہ اس سے وہ جہاں سکندر کے طور پر مل رہا تھا اور آج بھی وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی. اس رات کی طرح جب وہ ان کے گھر گیا تھا. نروس انگلیاں چٹخاتی اس کے جوتوں کا رخ سارا وقت دروازے کی سمت ہی رہا جیسے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں. جیسے وہ اپنی مرضی کے بغیر اچانک لائی گئی ہوں. وہ اس سے اس خوش طریقے سے ملا جیسے وہ اپنے ماموں کی بیٹی سے مل رہا ہے جیسے اسے ملنا چاہیے تھا. پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اس کے کون حیا سلیمان کہنے کے جواب میں شاید کہہ دے کہ تمہاری بیوی اور کون. مگر وہ بہت نروس بہت الجھی تھی. وہ یہاں سے اتنی مختلف تھی کہ وہ پھر سے بددل ہونے لگا تھا. پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا. ممی اس سے مل کر خوش تھی. ہونا بھی چاہیے تھا. مگر سارا ماحول تب بدلا جب وہ اس سے اپنے باپ اور تایا والی طنز اور ٹون میں اس کو احساس دلانے لگی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بنا کر رکھتے. وہ بظاہر کام کرتے ہوئے سن رہا تھا. غصہ آیا افسوس بھی ہوا مگر ممی اگر سامنے نہ ہوتی نا تو وہ اس کو بتاتا کہ کس نے کس طرح رشتہ توڑا تھا. پھر اس لڑکی نے ابا کے آرمی سے تعلق کا پوچھا. یا تو وہ نہیں جانتی تھی یا پھر طنز کرنے کا کوئی اور بہانہ. اس کے اندر مزید تلخی بھرتی گئی. وہ شاید واقعی یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی. محض اس کا ارادہ سفید پھول بھیجنے کا تھا. مگر اس ساری تلخ گفتگو کے بعد جب وہ پھول لینے گیا تو داخلی دروازے کے اندر کی طرف رکھے سٹینڈ سے قلم اٹھایا اور موٹے گتے کے گروسری لکھنے کے پیڈ پہ ویلنٹائن کا پیغام لکھ کر اندر ڈال دیا. یہ اس کا طریقہ تھا بدلہ لینے کا. اور وہ بھی جیسے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی. 1 منٹ نہیں رکی. پھر کھانا بھی چھوڑ دیا چلی گئی. اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ اسے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ سڑک پہ دور نہیں ہو گئی. بعد میں ممی بہت خفا ہوئی. وہ اپنے بیٹے اور اس کے انداز کو اچھی طرح سے پہچانتی تھی مگر وہ اس کی سرزنش اور ساری خفگی کو سنی انسنی کر گیا تھا. اسے لگا کہ اسے سلیمان ماموں کی بیٹی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا. مگر پھر بات میں پتہ نہیں کیسے افسوس ہونے لگا. اس میں اضافہ تب ہوا جب ممی نے فاطمہ مامی سے فون پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ حیا کو اس کی دوست اچانک وہاں سے لے گئی تھی. وہ اس وقت جلدی میں تھی. بعد میں تسلی سے اس ہفتے کسی دن آئے گی. تحائف وغیرہ اسی لیے نہیں لا سکے. سو وہ مغرور لڑکی واقعی اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی. خیر اب کیا ہو سکتا تھا. وہ آج کل استقلال اسٹریٹ میں ہی ہوتا تھا. یہ گلی مافیا راج کے لیے خاصی مشہور تھی. چھوٹے چھوٹے بیکاری بچے جو بھیک مانگنے کے بہانے سیاحوں کے قریب آتے تھے اور پرس جھپٹ کر بھاگ جاتے ہیں. ان بچوں سے لے کر ڈرگز بیچنے والوں تک سب آرگنائزڈ کرائم کا حصہ تھے. برگر کنگ طیب حبیب کا تھا مگر اس کا انتظام بھی جہاں نہیں سنبھالا ہوا تھا. جب سے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہونا پڑا تو وہ وہیں گا چھپتا تھا. کچن میں کھڑے ہو کر عام سے ہولیے میں سارا دن چند ورکرز کے ساتھ کام کرتے ہوئے کسی کو یہ اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی عدالار کا بندہ وہاں آ کر اسے پہچان لے گا. استنبول بہت بڑا شہر تھا. اتنا بڑا کہ انسان اس میں گم ہو جائے. سو یہ تاش کے پتوں کے سارے گھروں بہت اچھے طریقے سے چل رہے تھے اور اس کا ارادہ اس دفعہ حیا کو اپنے گھر آنے پہ اس سے ملنے کا تھا تاکہ وہ ذرا تمیز سے بات کر کے اپنے پچھلے رویے کی معذرت کر لے. مگر اس سے پہلے پاکستان سے کال آ گئی. پاکستان کی کال تو حکم کا درجہ رکھتی ہے نا. ایسا حکم جس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا ہے چاہے آپ مر بھی رہے ہوں. آرڈر ہوتا ہے. اب اسے کہا گیا تھا کہ اسے 2 دن کے لیے اسلام آباد آنا ہے. ویکینڈ تک وہ واپس آ جائے گا. کوئی اہم بریفنگ تھی. اب جس طرح بھی آئے فوراً آئے. اس سے پہلے اس نے اپنا ٹریسر چیک کیا تو حیا ٹاکسم سے قریب تھی. گورسل بس اس کی ٹاکسم پہ اتارتی تھی. وہ گورسل کا سارا شیڈیول نیٹ پہ دیکھ کر حفظ کر چکا تھا. یعنی ابھی وہ ٹاکسم پہ اترے گی. اگر وہ وہیں ہے اس سے مل لے اور اسے ویکینڈ پہ آنے کا کہہ دے تو اس کی موجودگی میں ہی آئے گی. اگر غیر موجودگی میں آتی ہے تو ابا کا بھروسہ نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ وہ پاکستان جاتا ہے اور عدلار بھی جاتا ہے تو بھی اس کی زبان اس کے لیے محض گالیاں اور لانتیں ہوتی کہ وہ پاکستان کیوں جاتا ہے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ حیا ایسی کوئی بات سنے. اس لیے اس برستی بارش میں وہ اس کے لیے ٹاکسم آیا.
اور چونکہ اس سے مل کر وہ فہرست لے کر عدلار چلا جائے گا، تبھی اس نے اپنے بریف کیس اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس وقت وہ ایک مکمل ایگزیکٹو لگ رہا تھا، اور ابھی وہ اپنے حیا کو اپنا یہی کور بتانا چاہتا تھا کہ وہ بیوک ادا کے ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ برگر کنگ والی بات وہ ابھی نہیں بتائے گا، اس نے طے کر رکھا تھا۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ اترا تو جہاں نے دور سے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا، تب اس نے اس کی تصویر کھینچی۔ کبھی بعد میں وہ اسے وہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں اس وقت وہ اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، وہ اس کے ساتھ تھا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقیہ طور پر اس سے ملا، اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکینڈ آنے کے بارے میں کہا۔ وہ اس کے رویے پہ حیران تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ اس سارے میں صرف ایک بات نے اسے مسلسل ڈسٹرب کیا تھا کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بات سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر وہ شاید نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہے کس کے استنبول میں۔ اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی، اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہے جہاں سکندر پہ۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً اپنے جوتے اتار کر اس کو دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی، اب کی بار وہ حیران نہیں تھا، ایسے تو ایسے ہی سے۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کے متعلق پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبد الرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کی بھاپ نے لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا، اور گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں سنبھل چکا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر وہ اس وقت اس کا چہرہ دیکھ لیتی نا تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا گدھا ہی عبد الرحمن ہے۔ گدھا ہی تو تھا کہ وہ جان ہی نہیں پایا کہ اس کی بیوی اس کی کور سے واقف ہے۔ مگر وہ کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے عبد الرحمن پاشا کا ہی کیوں پوچھا تھا؟ وہ اندر سے کچھ گڑبڑا گیا تھا، اور بات ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبد الرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اس وقت قریب سے 2 ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے، میزوں کی میز پوش زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری جو کہ طے شدہ تھی راستے میں ذرا سا سرکایا کہ اس کی یہ حرکت نہ تو حیا نے دیکھی اور نہ ہی سزلر پلیٹر اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجے دن سب کچھ الٹ گیا۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیے تھے، ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جل گیا تھا، اور پتہ نہیں کیوں اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی ہیں، کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم ویم تو نہیں کھیل رہی۔ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے نا۔ یہی جاننے کے لیے جب اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے کیونکہ اس کی کور سٹوری میں جھول ہے، اس نے کور سٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا کہ کور سٹوریز تو جاسوسی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی ہو تو اس بات پہ ضرور چونکے گی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا، وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اس کے بارے میں جان جائے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبد الرحمن پاشا کے بارے میں سنا ہے جس کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا کہ اسے کہے گا کہ وہ دلار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ بات خطرے والی تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ آنر تھا، اور حیا نے اس کی بات پہ یقین کر لیا۔